الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال، آپ کا میرا ساتھ پورے رمضان مبارک میں دوپہر 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک. اینڈ آف کورس بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ نبھانے کے لیے، ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے یقیناً ہمارا حوصلہ بہت بڑھتا ہے. اور جہاں تک بات کی جائے اس ٹرانسمیشن کی، میں پرسنلی یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ ہماری سعادت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. آپ سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں، علماء اکرام سے بھی رہنمائی لیتے ہیں، کچھ ایسے واقعات جو بچپن میں سنے تھے دورہ قرآن کرتے ہوئے ان کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. اب جب بات کی جاتی ہے امن و امان قائم کرنے کی یا دوسروں کی امانتوں کا خیال کرنے کی، تو ذرا اپنے ذہنوں میں لے کے آئیے زمانہ جاہلیت کا وہ عرب جہاں پہ سال ہا سال نہیں بلکہ صدیاں دہائیاں لوگ کسی چھوٹی سی بات پہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اختلافات کو باقاعدہ پالتے تھے. یعنی ایک قبیلے کی اگر دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جائے تو اس کو رفع دفع کرنا اس معاملے کو ان کا پسندیدہ عمل نہیں تھا، بلکہ سال ہا سال جدی پشتی دشمنیاں نبھانا ایک عام وتیرہ تھا. اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پھر بھی نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے ہمارے اختلافات اگر قومی اختلافات ہیں، ملکوں کے بیچ میں اختلافات ہیں، امن و امان کا قیام واقعی مشکل ہے.
ख़ास तौर पे अगर आप यूरोप की बात करें, सदियां एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद बिल आखिर जाके अपनाया है अमन के रास्ते को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सूरह निसा की आयत जिनके तिलावत से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, उसमें यही फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज़ पर इख्तिलाफ हो जाए और अगर तुम वाकई अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। यही तरीका बेहतरीन है और इसका अंजाम भी सबसे बेहतर होगा। ये तवक्कुल हमारे लिए बहुत अहम है। ये बहुत अहम है ये जानना कि हम जिस बात पे तड़प रहे हैं अगर, या हमें लग रहा है कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, आप देयर इज़ ओनली सो मच दैट यू कैन कंट्रोल आउट ऑफ इट। आप बहुत मेहनत करेंगे, थक जाएंगे, लेकिन इस जस्तजू का और कई सवालात बिल्कुल ला हासिल होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आजकल के साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट से भी अगर बात की जाए, लेट इट गो। किस तरह आप उन चीज़ों पे ध्यान किए बगैर अपने पर्सपेक्टिव को टर्न अराउंड कर सकते हैं। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में 3 ड्रामा ट्रायंगल्स की बात करते हैं, वो वसवसे जो आपके जहन में हर वक्त चल रहे होते हैं। एक वक्त जब आप अपने आप को बेचारा या विक्टिम महसूस करते हैं, दूसरा वो जो आप अपने आप को समझते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा कुर्बानी देनी है और आपके बगैर कोई काम नहीं हो सकता और आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और आखिर में कड़वाहट। ये तीसरा बड़ा डिफ़िकल्ट एंगल होता है जिसमें आप वाकई किसी दूसरे से हसद और जलन में शिकार हो जाते हैं कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। ये तीनों जो माइंडसेट्स हैं, ये आपको दीमक की तरह चाट जाएंगे। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दोज। लेकिन मैं ये देख रही थी कि ये सूरह निसा की आयत का यहाँ पे तिलावत की जा रही थी और उसके तर्जुमे में हमारे आज के सिलेक्शन में ये था कि इख्तिलाफ़ात की बात की जाती थी। लेकिन सूरह निसा में ख़वातीन के हुकूक़, ख़ास तौर पे जो कवानीन बनाने चाहिए, जो उनके विरासत में हुकूक़ हैं, घरदारी में हुकूक़ हैं, उन सब को बड़ा खोल कर बयान किया गया वाज़े तरीके से। उसमें कहीं पे भी मैं ये नहीं देखती कि सिर्फ़ और सिर्फ घरदारी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारे मनाज़िर हम मार्केट्स में देख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि ख़वातीन ने अपना नस्बुल ऐन सिर्फ़ और सिर्फ बनना संवरना निकाल दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफ़ान, और हुमैरा से मैं जानना चाहूँगी कि क्या साइकी है, व्हाट इज़ दिस रिटेल थेरेपी ऑल अबाउट। कहा जाता है कि ख़वातीन क्योंकि 2 माह से ख़रीदारी नहीं करी तो वो काफ़ी अपसेट हैं। क्या नाता है, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बार बार हम बात करते हैं रिटेल थेरेपी की या थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी। ख़वातीन इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं। ज़रा मुझे बताइए कि जो मनाजिर हम स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, पता नहीं मेरी टीम क्यों नहीं चला रही, बट आई वांट टू शो यू कि जो विजुअल्स हैं मार्केट्स के, वो वाकई इस वक्त परेशान कुन हैं। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सिद्रा, इट्स क्वाइट शॉकिंग एक्चुअली देख के कि कहाँ इतने बड़े आप लॉकडाउन से इतना हिफाजत करके इतने हफ्तों और महीनों तक, और एकदम से आपने सारा कुछ उसको एट रिस्क लगा दिया, जस्ट ओवर बाइंग 3 कपड़े के जोड़े या घर के कुछ सामान। बट ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि इंसान की एक नीड होती है, नफ्सियाती नीड इससे भी पूरी हो रही होती है। एक इनसेशिएबल नीड होती है कि पैसे खर्च करने वाली, जो कि बहुत महीनों से सबकी पूरी नहीं हो रही थी। और रिटेल थेरेपी का मकसद ही सारा यही है कि आप जब पैसे स्पेंड करते हैं तो आपको एक इतना कामिंग और सूदिंग इफेक्ट आता है, इसलिए हम इसको थेरेपी भी बोलते हैं कि जहाँ आप थेरेपी में किसी से बात करें आप स्पेंड करके। लेकिन ये कि आपको इसके आजकल तो प्रोज एंड कॉन्स कोरोना को देख के बहुत वे करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जिन इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो आपको एट अ रिस्क डाल रहे हैं ऑफ समथिंग बिगर। आई रियली वांटेड टू पुट दैट आउट देयर। हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि रिटेल थेरेपी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो नुकसानात हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। थैंक यू हुमैरा, इस पर हम डिटेल बात भी करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ख़ास मेहमानों से और कुछ ख़ास इशूज़ पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। हमारी कोशिश है कि हमेशा ऐसे इदारों को आपके सामने एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में लाया जाए जिसके लिए आपकी और मेरी सपोर्ट बहुत मायने रखती है, बिकॉज़ वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि एक ऐसी मुहिम पर हैं कि हमारे मुल्क का एक बड़ा कलीदी मसला अगर हल करना हो तो उनकी कोशिशें वाकई सर फहरिस्त आएंगी उसमें। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जिसमें एजुकेशन शामिल है, एम्प्लॉयमेंट शामिल है, हेल्थ केयर अब इस पैंडेमिक
पैंडमिक की वजह से फोकस में आया। अमूमन अगर मैं ट्रेंड्स की तरफ इशारा करती हूँ तो आप रमज़ान में जब हम ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं या अपनी ज़कात निकाल रहे होते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन शायद हमें किसी हेल्थ केयर यूनिट को नज़र आती है कि भाई किसी का इलाज होना था, कोई शख्स बीमार है तो सेहतियाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म वाकई एक सदका जारिया की नीयत से इन्वेस्टमेंट करनी है, आई थिंक इट ऑल्सो नीड्स टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एजुकेशन, क्योंकि आज जिस बच्चे को आप तालीम से आरास्ता करेंगे वो कल इस कौम का मेमार बनेगा और उसकी वजह से आने वाले कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये बड़ा अहम है कि तालीम के शोबे को भी हम अपनी ज़कात का, अपनी मदद का मुस्तहिक जानें। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, आई एम पर्सनली अ बिग फ़ैन ऑफ दैम। मुझे पहली दफ़ा हम स्कूल में होते थे और मुझे याद है कि किसी भी फ़ास्ट फूड चेन में अगर आप जाएँ, डंकिन डोनट्स वगैरह, सो यूड सी देयर बिग कैन ओवर देयर, कि वो हमें एक तरह से अपनी तरफ रुझाता था कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1652 ऑपरेशनल स्कूल यूनिट्स हैं इनके, क्योंकि ब्रिक एंड मॉर्टर की जो बिल्डिंग होती है वो बड़ी अहम होती है, पूरा माहौल बड़ा अहम होता है और इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई से, तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ TCF की। हमारे साथ मौजूद हैं इनके जनरल मैनेजर असफंदियार इनायत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for being here and this is a noble cause very close to my heart. Can you please tell us कि पिछले 1 साल में एक्सपेंशन और और मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं? जी, हमारा थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आप शो में बुलाने का। हमारा जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो पिछले अगर आप 3-4 साल के उसमें देखें तो हम लोगों ने तकरीबन 500 के करीब स्कूल जो हैं वो ऐड किए हैं अपने सिस्टम के अंदर। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो है वो काफ़ी काम किया है और उसमें हम गवर्नमेंट के साथ जो है बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 4 सूबों में मोरलेस, कहीं ज़्यादा कहीं कम, हम स्कूल जो है वो चला रहे हैं। सही। तो इस वक्त तकरीबन 350 के करीब स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के हम मैनेज कर रहे हैं, जिसमें 42-43 हज़ार बच्चे जो हैं वो जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्रो पिक्चर? मैं अक्सर ये सवाल इसलिए करती हूँ क्योंकि तालीम हम देखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत का उस पर बड़ा फोकस होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है तकरीबन 2.5 करोड़ स्कूल जाने की उम्र के बच्चे स्कूलों में इस वक्त नहीं हैं। इज़ दैट बिकॉज हमारे पास स्कूल्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, वसाइल नहीं है? वेयर इज़ द गैप? देखिए, जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से किसी भी मसले को हल करने के लिए है वो उसके पॉसिबिलिटीज़ आप देखें। अब जिस तरह हम लोगों ने KPK के अंदर जो है वो 5 स्कूल अडॉप्ट किए और पिछले चंद साल से हम चला रहे हैं और KPK में रिवाज नहीं है आफ्टरनून शिफ्ट्स का अमूमन और स्पेशली गवर्नमेंट के इदारों में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कल्चरल एक वो था। तो शुरू में हमें बहुत रेजिस्टेंस भी थी और लोगों ने कहा भी कि नहीं चलेगा ये। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ पे हर स्कूल में तकरीबन 250 बच्चे जो हैं आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ रहे हैं। अब ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे 1 रुपया खर्च किए बगैर आप, जहाँ पे इनरोलमेंट का बहुत ज़्यादा बोझ है सुबह में, आप शाम में आफ्टरनून शिफ्ट चला के बगैर कैपेक्स ब्रिक एंड मॉर्टर पे खर्च किए आप कई लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल में, यानी एक सेकंड शिफ्ट आपने ले ली ना, एक पूरा का पूरा एक नया टर्म उसके अंदर आके आ जाते हैं लोग। अच्छा, मुझे बड़ी अहम बात ये लगती है और शायद हम इसको डाउन प्ले करते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रोल ऑफ कम्युनिटी बॉन्डिंग। आप देखें कि अगर मोहल्ले की एक मस्जिद हो, मोहल्ले में एक क्लिनिक हो, एक मार्केट प्लेस हो, तंदूर हो, इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है, यानी पूरी कम्युनिटी उसको ओन करती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे ये जितने स्कूल्स इन्होंने जैसे फरमाया कि इनके सिस्टम का हिस्सा बने, 4 सूबों में हैं, तो ये जिस एरिया में है अगर वो अंडर सर्व्ड स्लम एरियाज़ हैं तो उसका एक पूरा कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आता है वो स्कूल। मैं इसकी आपको इस पर ऐड करूँ कि हमने ये देखा कि जहाँ भी स्कूल्स जो हैं वो सेकेंडरी स्कूल्स बने और वहाँ पे चंद सेकेंडरी स्कूल्स बने और वहाँ पे लड़कियों ने तालीम हासिल की, तो एकदम से उस इलाके में मशरूम ग्रोथ जो है वो छोटे प्राइवेट स्कूल्स की हो जाती है, क्योंकि वहाँ टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। टीचर्स अवेलेबल होते हैं तो एक जो मिथ मैं कहूँगा कि पिछले चंद सालों से कि पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, आज से 30-40 साल पहले एजुकेशन डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था। आज एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है। आपका डिमांड, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आप अगर सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, आप जो है वो इंश्योर करें कि सेफ डिस्टेंस पे है, बच्चा पैदल आराम से आ सकता है, जा सकता है और अफोर्डेबल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये 4 चीज़ें अगर आप कर दें,
लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है TCF की कि ड्रॉप आउट रेट्स मेरे ख्याल में बहुत नेग्लिजिबल है। पीपल हु परसू हायर एजुकेशन, ट्रमेंडस सक्सेस स्टोरीज इसमें नज़र आती हैं। आई नो ऑफ स्टूडेंट्स जो TCF सिस्टम में पढ़े हैं, जिन्होंने हार्वर्ड और IBA और आपकी मुल्क की और बैनुल अक़वामी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव गॉन ऑन टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली, वो चीज़ ये कि राइट फ्रॉम डे वन जो है ना इनकलकेट जो करते हैं, कोशिश ये कि बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब देखो, तो वो चीज़ जो है, और एंड ग्राउंडेड रहो उसके साथ साथ। ये नहीं है कि आप जो है अपनी रूट से जो है वो अलग हो जाए, तो ग्राउंडेड भी रहो, तरबियत साथ साथ चलती रहे और बड़ा सोचो भी। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं उसफंदिया, मैं हमेशा चाहती थी कि इनके बारे में बात हो, कि जो कहा जाता है कि अंडर सर्व्ड एरियाज़ में ख़ास तौर पे उनकी यूथ में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, एंगर है, गुस्सा है। कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया कि ठीक है ये बच्चे आ रहे हैं, दे पुशिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, लेकिन वो जो एहसास महरूमी है कहीं ना कहीं इनको गुस्सा दिलाती है, फ्रस्ट्रेट करती है, उसके लिए दे आर काउंसलर्स एंड पीपल अवेलेबल? जी, उसके लिए हमारा जो मैं तरबियत की बात कर रहा था, एक हमारा रेगुलर प्रोग्राम होता है जो हम 8th ग्रेडर्स के साथ करते हैं। उसका जो एक बहुत बेसिक सा कंपोनेंट है वो सोच से तकदीर का मॉडल है। कि जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली जो है वो हरकत में आता है, और वो हरकत अगर बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। आपकी जो वो आदत है वो आपका किरदार बनाती है, और आपका किरदार जो है वो आपकी तकदीर बनाता है। Absolutely. So be careful what you think. In You other might words, just get it. thoughts make your habits, habits make your choices, and the choices eventually decide your destiny. Destiny. So if you have a positive outlook towards life, chances are you will have a positive destiny. If you have a negative outlook towards life, chances are very high कि आपकी negative destiny। कोविड-19 की भी बात करनी है, TCF के भी हवाले से बात करनी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किचन में खट 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 की आवाज़ें आ रही हैं, तो किचन की रौनक हमारी शेफ सामिया आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। आप क्या बताएं? बनाने लगी हैं आज? किस चीज़ का इम्तिहान है हमारा? आज आप जो इम्तिहान है वो डालडा कुकिंग ऑयल में हम फ्राई करेंगे आज क्रिस्पी पकौड़े। हाउ कूल। पकौड़े तो क्रिस्पी ही होते हैं, लेकिन इन पकौड़ों में आई एम श्योर आप बना रही हैं तो कोई ट्विस्ट भी होगा। इसमें हम लोग पालक और फ्रेंच फ्राइज यूज करेंगे। फ्रेंच फ्राइज? एग्जैक्टली। हाउ कूल। और जब वो आप उसको प्रेजेंटेशन देंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट किस्म के फ्राइज, और क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रेंच फ्राइज लवर हैं उनको अब काफ़ी दिन से जो है वो बाजार वाले फ्राइज तो मिल ही नहीं रहे, और घर के जो फ्राइज होते हैं वो बनाते हुए बिल्कुल नरम हो जाते हैं। वैसे मेरा दिल चाह रहा था आज मैं आपसे फरमाइश करूं, पालक की, मिर्चों के, बैंगन के पकौड़े तो मुझे पसंद है ही। माय फेवरेट इज चिकन पकौड़ा, और अब पूरा रमजान गुजर गया हमने नहीं बनाया सामने, थोड़े से दिन रह गए, किसी दिन बनाते हैं इंशाल्लाह, बनाते हैं और इसको सर्व भी करेंगे। डालडा के तेल में उसे फ्राई करेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। तो आपको पता है कि डालडा कितना सेहतमंद है, और जब हम डालडा कुकिंग ऑयल यूज करते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो दोबारा हो जाती है। एब्सोल्युटली, और वही खुशबू हमें एकदम, मुझे तो मुतवज्जो कर देती है सामिया की तरफ। हमें लपक के पहले कहती है पता तो किया जाए आज किचन में क्या बन रहा है। तो सामिया, I'm gonna leave you to that। लेकिन आपने जैसे सेहत का हवाला दिया, जनाब सेहत बड़ी अहम है, और ख़ास तौर पे जब हमने ये कोविड-19 का एक स्केयर देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज भी अगर आप देखते हैं सिवेरिटी कम है, डेथ टोल कम है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम बर वक्त लॉकडाउन पे चले गए थे और बर वक्त हमने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया था। इस वक्त हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको बताएंगे कि 22 मार्च से, बल्कि 23 मार्च से हम लॉकडाउन में गए थे, 22 मार्च से किस तरह की काविशें रही हैं, हु ऑल आर द पीपल जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। ज़रा इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। हम ज़रा बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि 22 मार्च से पूरे पाकिस्तान में अगर आप किसी के भी सेल फ़ोन पे कॉल करते हैं तो आपको रिंग टोन सुनाई नहीं देती, बल्कि आपको एक मशवरा दिया जाता है, हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं कि किस तरह आप ये एहतियाती तदाबीर अपना कर अपने आप को कोविड-19 से, कोरोना से महफूज रख सकते हैं। छोटी छोटी बहुत अहम हिदायत हैं, लेकिन हम ग्रेटफुल हैं ई ओशन के, PTA के और तमाम जो हमारे यहाँ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
हैं क्योंकि 165 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक इससे बेहतर तरीका नहीं था ये पैगाम पहुंचाने का, लेकिन हमने आपके लिए ढूंढ निकाला है इस आवाज़ को. हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस मैसेज? हमारे साथ आज मौजूद हैं तैयबा सहर. अस्सलाम वालेकुम तैयबा, क्या हाल चाल हैं आपके? आपकी आवाज़ से पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है और हम चाहते थे कि आपका चेहरे को भी ज़रा लोगों तक पहुँचाएँ और पता चले कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द वॉइस. तो मुझे ये बताइए कि ये जो अल्लाह ताला ने एक आपको मौका दिया कि आप एक अच्छे काम में अपना हिस्सा डाल सकें, इसका मैसेज को आगे पहुंचा सकें, इस पे आपका क्या रिएक्शन है, कैसा महसूस किया था? जी सिद्रा, मैं काफ़ी टाइम से वॉइस ओवर्स की फील्ड से वाबस्ता हूँ और इस कैंपेन के लिए मुझे डिजिटल पाकिस्तान और ई ओशन नाम की एक कंपनी है उनकी तरफ से कॉल आई और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही है कि मुल्क के कोने कोने तक जो है ये मैसेज पहुँचाया जाए कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है. तो मैंने कहा ज़रूर मैं इस कैंपेन का बिल्कुल हिस्सा बनना चाहूँगी और फिर हमने ये मैसेज रिकॉर्ड किया. तैयबा, इसमें रिकॉर्ड करके पहले यानी आप हो गई थी या कोई ऑडिशन वगैरह भी हुआ था? जी सिद्रा, सबने अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा और घर वाले तो हमेशा से सपोर्टिव हैं. हाँ. तो उनको खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि एक और अचीवमेंट जो है वो मुझे हासिल हुई है और लोगों ने पसंद किया है. हाँ. और इस कैंपेन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है. ये अलग बात है कि पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस पर्पस के लिए ये कैंपेन हुई है, कोरोना जिसने इतनी तबाही मचाई है, मैं ख़ुद पर्सनली चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ से बाहर निकले और लोग महफूज रहें. अच्छा, आमतौर पे जिस तरह अपना फ़ोन नहीं होता ना, इंसान को ये भी नहीं पता होता कि उसकी आवाज़ कैसी सुनाई देती है. कभी कभार अगर कनेक्शन ख़राब हो और आपकी अपनी आवाज़ एको होके वापस आए, मैं तो चौंक जाती हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता ये मेरी अपनी आवाज़ है और सुनने में ऐसी लगती है. आप आजकल जब किसी को कॉल करती हैं और आगे अपनी आवाज़ ही सुनाई देती है तो कैसा महसूस करती हैं? जी, जब मैं खुद अपनी आवाज़ सुनती हूँ तो थोड़ा अजीब सा तो फील होता है, लेकिन साथ साथ खुशी भी होती है कि मेरी आवाज़ एक ज़रिया बनी पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि वो अपना बचाव खुद किस तरीके से कर सकते हैं. तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी इस काम को लेके. हाँ. लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत एहसान है अल्लाह ताला का कि मुझे इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिली इस काम को लेके. इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करती रहूँगी. बिल्कुल, और आपकी आवाज़ में मैंने सुनी भी है वो अनाउंस. लेकिन अस्फंदियार, आप भी देखें, पहली दफ़ा देख रहे हैं इनको, तो आपको लग रहा था ये पर्सनालिटी और आवाज़ मैच करती है? नहीं, मैं बिल्कुल मैं नहीं वो अभी आप मैच नहीं कर पा रहे. अच्छा जी, अस्फंदियार जैसे तरह व्यूवर्स हैं जो ज़रा मेल लाना चाहेंगे कि क्या ये वही आवाज़ है, क्या ये वही शख्सियत है, सो प्लीज़ तैयबा, आई रिक्वेस्ट यू ज़रा एक दफ़ा अपनी आवाज़ में ये ज़रा मैसेज हमें बाकायदा हमारे व्यूवर्स को लाइव सुना दीजिए ताकि यकीन हो जाए. कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है. चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं. दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं. पेशावराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें. हाथ मिलाने, गले मिलने, सफ़र और गैर ज़रूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें. अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें. अगर आपको कोई अलामात ज़ाहिर हों, मसलन खांसी और तेज़ बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पे रुजू करें. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच तैयबा. और मैं हूँ कि आपकी यहाँ पे प्रेजेंस से लोग फ़ायदा भी उठाएंगे, सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे बल्कि इस मशवरे पे, इस हिदायत पे अमल भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. अस्फंदियार, आपसे भी पूछना चाहूँगी, कोविड-19 के बाद द पीपल, जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिटी में रोल होता है, स्लम एरियाज़, अंडर सर्व्ड एरियाज़, वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी था. उसमें आपके स्टूडेंट्स का, आपके टीचर्स का और इन स्कूल्स का क्या किरदार रहा है? जी, हम पे क्योंकि हम 700 लोकेशंस पे हैं तो हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है इस हवाले से आयद होती है और 2,67,000 बच्चे तालीम हासिल करें. तो हम लोगों ने 3 एरियाज़ को सोचा कि इस पे हमें काम करना चाहिए. तो सबसे पहले जो नंबर 1 नीड थी वो ये कि हमने 50 करोड़ की एक अपील जो है वो बनाई. ये 22-23 को लॉकडाउन हुआ था, हमने 1 अप्रैल को जो है अपील बना दी थी. और इसमें हमने कहा कि पहली जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो ये कि राशन कैश जो है वो प्रोवाइड करना है. क्योंकि एक तो बिलो पावर्टी लाइन 24% आबादी थी, लेकिन द न्यू पुअर जो एक नई एक वेव आई लोगों की बेरोजगार की अफेक्टिस की. तो हम लोगों ने जायज़ कैश के थ्रू कैश जो है वो डिस्पर्समेंट्स की. और उसकी एक मेजर वजह ये थी कि हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च उससे पहले की, स्टडी, एंड वी फाउंड आउट कि
آپ جب کیش انجیکٹ کرتے ہیں مائکرو لیول پہ اکانومی میں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو سبزی والا جو ہے وہ دال لے رہا ہوتا ہے, دال والا دوائی لے رہا ہوتا ہے, دوائی والا جو ہے وہ کوئی اور چیز لے رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, گلشن ضیاء اورنگیب میں ہم لوگوں نے ڈسپرسمنٹ کی تو ہمارا والنٹیئر شبیر وہ مجھے بتا رہا تھا, کہتا ہے کہ ایک گھر تھا, اس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا, ٹاٹ کا پردہ وہ بھی بری حالت میں لٹک رہا تھا. کہتا میں اندر گیا تو بوڑھی خاتون تھی. اب یہ سروے کرا تھا ہمارا المنا تھا, تو کہتا میں نے ان سے ڈیٹیل کری تھی کس وجہ سے, تو انہوں نے کہا میں آپ کو کیش دینا چاہ رہا ہوں. کہتے تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم کیش دے رہے ہو, کیونکہ میرے گھر میں تو 3 دن سے پانی نہیں ہے, ابھی تو مجھے پانی چاہیے سب سے پہلے کہ میں پانی خریدوں, راشن تو بہت دور کی چیز ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم ان کائنڈ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ آپ ڈسمس نہیں کر سکتے جو ویلیو کیش کی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ انیشیٹو. اور تمام ہی چیزیں دیکھیں کڑی کیسے ملتی ہے ایک دوسرے سے, جہاں اسٹوڈنٹس ہیں وہیں والنٹیئرز ہیں وہیں ٹیچرز ہیں. آئی تھنک اٹس اے ریولیوشنری انسٹیٹیوشن, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بعد اب TCF آپ کو 4 صوبوں میں ان کے آپریشنس ملیں گے. آئی وڈ ونس اگین ٹیل پیپل ٹو کم فارورڈ اینڈ بی اے پارٹ آف اٹ. میں خود بھی پرسنلی آئی تھنک دس از اے پروجیکٹ, دس از این انسٹیٹیوشن ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور آپ تھرسڈے کو ان کے ساتھ مجھے دیکھیں گے آن اے ویری اسپیشل تھنگ آن لائن ایز ویل, سو اسٹے ٹیون فار دیٹ. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ جہاں ہم آگے ہی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں وی آر آل ایموشنل بینگس, سو ایموشنز بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمارا ڈر, ہمارا خوف, ہمارے آنے والے کل کی جو بے یقینی ہے, یہ واقعی ہمیں اس وقت کافی شیکی کر دیتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اگلا قدم کیسے لیں. اور مجھے اس کے لیے ابھی حال ہی میں ایک اور کیمپین میری نظر سے گزری جو مجھے بہت پسند آئی ہے, اینڈ یو مسٹ گو ٹو دیئر یوٹیوب یا پھر آپ ان کے فیس بک پہ جا کے یو فون کا یہ نیا ایڈ دیکھیں, ان وچ اے پرسن از فیلنگ ویری ویری شیکن, یعنی ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. امریکہ میں ایک سٹوری لائن تو فالو کی ہے, لیکن یہ میرے خیال میں پاکستان کی بھی کہانی ہے. کتنے لوگوں کا روزگار چلا گیا ہے, کتنے لوگوں کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے. تو اس وقت آپ کے وہ تمام خوف جو کبھی آپ کو بچپن میں لگتا تھا کہ بھئی کل کیا ہوگا, مجھے ڈر لگ رہا ہے, تو آپ کیا کریں. اینڈ آئی تھاٹ اٹ واز اے بیوٹیفل اسٹوری لائن وین دا مدر انکریجز یو. تو ہمیں اس وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے. اگر آپ کے گھروں میں, آپ کے محلے میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اس وقت اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہا ہے, تو آگے بڑھیے اور ان کا ہاتھ پکڑیے. اور یہی میرے خیال میں پیغام ہے یو فون کا بھی. آپ پلیز ان کا ایڈ دیکھیں, آئی تھنک اٹ از ہارٹ ٹچنگ, یو مسٹ کامنٹ اوور دیئر ایز ویل. اینڈ اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھے, ذرا پروگرس دیکھ لیتے ہیں کہ کچن میں کیا کچھ ہوا ہے. جی جناب, یہ تو فرائنگ پہ چلے گئے ہیں, فرائنگ پہ چلے گئے. اور میں بیسن کا بتا دوں کہ بیسن کے اندر ہمیں کیا شامل کرنا ہے, کیونکہ نارملی لوگ صرف لال مرچ اور نمک اور زیرہ ایڈ کرتے ہیں. آپ نے جب بیسن لیں گے تو اگر آپ خاص طور پہ کسی اسپیشل اوکیزن کے لیے بنا رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس آدھا کلو بیسن ہے تو آپ اس میں 3 چمچ دہی استعمال کریں گے, اور 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں ادرک لہسن استعمال کریں گے. پھر آپ لال مرچ پاؤڈر, کٹی ہوئی لال مرچ, نمک حسب ذائقہ, زیرہ پاؤڈر, زیرہ, ثابت دھنیا, اور اس کے اندر اجوائن. دہی باقی تو چلو ہم سنتے رہتے, دہی کا کیا فائدہ ہو؟ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ بازار والا ذائقہ گھر پہ نہیں آتا ہے, تو ایکچولی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی چیز کو ایک کہتے ہیں نا باہر والا ٹچ دیتے ہیں. اور پھر لوگ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی اوائڈ کر رہا ہے, یہ چیزیں واشیبل نہیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کا کیسی عوام ہے, بڑا پکوڑا دو تو چھوٹا پکوڑا نہیں دو, تو یہ گرم نہیں ہے تو ٹھنڈا نہیں ہے. ارے یہ پہلی دفعہ میں تمہیں بتاؤں, میں نے مری میں نے دیکھا تھا پہلی دفعہ انڈا پکوڑا. بٹ اینی وے وی آر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو دا پکوڑاز. ہمارے ساتھ گوہر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, ہمارا وہ سیگمنٹ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے, اس کی سب سے زیادہ پذیرائی بھی ہوتی ہے, آپ کے سوالات بھی آتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی جو کشش ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے, اور یقیناً یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹیوننگ, اپنی الائنمنٹ ذرا میکرو پکچر پہ لے جائیں. عقیدہ اسلام میں اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ہمیں قیامت پہ یقین ہے. آف کورس ہماری جو یعنی پلرز میں سے شامل ہے کہ آپ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں, اور اگر آپ کی
یہ دنیاوی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ آپ نے فنا تو ہونا ہے، لیکن آپ کے اعمال، آپ کا کیا سب کچھ آپ کے ساتھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کریں گے کہ جو نعمتیں، جو آسائشیں تمہیں بخشی تھیں اس کا کیسے استعمال کیا۔ تو یعنی یقیناً ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور لوٹ کر ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ سب سے پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گی، بلکہ آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اظہار افسوس کے طور پہ فوراً کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو ہم نے شاید منسوخ کر دیا ہے صرف اور صرف کسی کے انتقال ہونے سے، لیکن اگر روایات کی طرف دیکھا جائے، سیرت طیبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے، تو ہر رنج و الم کے عالم میں، یعنی اگر آپ سے کچھ کھو جائے، کچھ آپ کو نہیں مل رہا، کسی چیز کی جستجو ہے، بلکہ کچھ مل کے آپ سے چھن گیا ہے، تب بھی آپ یہ الفاظ، یہ جملہ ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں سے ایک ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ اس سیگمنٹ کا آغاز کلام سے ہو۔ تو گوہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیں۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ ان کے جدو کرم کا کیا کہنا، ان کے جدو کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، جس طرف آپ نظر نہیں آتے، جس طرف آپ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا طرف ہی ریاض، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات پر۔ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت بات۔ ہمارے اچھا جی، ہم جو بات کر رہے تھے یہاں پہ دنیا کی رنگا رنگی کے حوالے سے، اور یقیناً یہ دنیا کی کشش ہی ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ دنیاوی معاملات اگر ہمیں اداس کر رہے ہیں یا خوش کر رہے ہیں تو ان سے ایک سیف ڈسٹنس کیسے بنایا جائے، ایک میکرو، تاکہ ہمارا جو اللہ سے کنیکشن ہے، اللہ سے جو رابطہ ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اسی حوالے سے آج ہم رہنمائی لیں گے ہمارے علماء کرام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور علامہ مسعودی صاحب، بہت بہت شکریہ ان کے آنے کا۔ اور سب سے پہلے اگر میں نور بھائی آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں کہ جو یہ دعا ہے اکثر جس کو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ہم تب ادا کرتے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے، لیکن اس دعا کی وسعت تو بہت زیادہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کہیں گے نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ نے تلاوت کی اس کی آیت سے ایک آیت پہلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے آزمائیں گے, ہم تمہیں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے, ہم تمہیں مال کے ذریعے آزمائیں گے, ہم تمہیں آزمائیں گے وبشر الصابرین اور بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ اور وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ سب اللہ کا ہے ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. مقصود دنیا میں رہنا اس لیے ہوتا ہے کہ پروردگار تیری عبادت ہو, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے انسان کو اور انسان و جنات کو جو تخلیق کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. دنیا بیسکلی دارالامتحان ہے, دارالعمل ہے, یہاں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے کہ جو صاحب درہم ہے یعنی جو 2 درہم سے دینار سے جس کو کہا گیا اللہ کے نبی نے بندائے دینار بندائے درہم یعنی کہ ہر وہ چیز جو ایک خاص ویژن ہوتا ہے کہ مال کمانا, شہرت کمانا, عزت کمانا, کسی کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے, کوئی برباد ہوتا ہے ہو جائے, کسی کی سیٹ کھینچ جائے, کسی کا حق چھینا جائے چھین لیا جائے, مگر مجھے کچھ مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے پہ لعنت فرمائی ہے اور فرمایا مومن کی نشانی کیا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ جو پوری دنیا ہے نا یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. اب جو قید خانے میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اس طرح کی جس طرح بتائی جاتی ہے اور وہ آپ ہمیشہ وہاں نہیں رہتے بلکہ آزاد ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور ایک مومن کے لیے یہ گھر اصل نہیں ہے, اصل گھر اس کا جنت ہے. نہیں, اور جس طرح زندگی انفولڈ ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں بھی کسی چیز سے اگر ہم بہت اٹیچمنٹ کر لیں نور بھائی تو ہمیں لگتا ہے بس یہی اول و آخر ہے, اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے. آج میں صبح سحری کے وقت ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے آن لائن سنا ام سلمہ کا کہ جس طرح ام سلمہ کی پہلے جو شادی تھی وہ ابو سلمہ سے ہوئی ہوئی تھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابہ میں سے ہیں, بدری صحابہ میں سے ہیں. اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھوں کو بند کرتے ہوئے انہوں نے انہی آیات کی تلاوت کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدت پوری ہونے کے بعد ام سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس سے پہلے انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اس جو بھی تمہیں دنیا میں ملا اس سے بھی بہتر ملے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کیسے کوئی شریک حیات مل سکتا ہے. جی بالکل. تو ہمیں کیا بتایا گیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخری حسنہ. آپ اس دنیا میں اس لیے رہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع اور اطاعت کر سکیں تو یہ چیز آپ کے لیے عبادت بن جائے. یہاں ایک چھوٹا سی غلطی ذہن میں آتی ہے, کیا مسلمان یہ چاہتے ہیں یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ٹاٹ کی بوری پہن لیں؟ ہم اس طرح کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو آپ نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ ڈائریکٹ تو یہ آپ نے چیزیں پہنی ہیں یہ آپ نے کیوں کیا؟ یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کے پاس جائز پیسہ ہے حلال پیسہ اور آپ اللہ کے شکرانے کے لیے کپڑے پہنتے ہو یہ حلال ہے, یہ بھی اللہ کی عبادت بن سکتی ہے کہ اگر آپ شکرانے کے طور پہ پہنیں. تو ایک بہت بڑا ایک زاویہ ہے. اگر آپ تکبر کے لیے پہنتے ہیں, آپ شہرت کے لیے پہنتے ہیں, آپ عزت نفس کے لیے پہنتے ہیں کہ صرف میری واہ واہ ہو تو یہ گناہ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ شکرانے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو یہ بات بن جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ واقعی انہوں نے بڑی صحیح جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم اکثر اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے لیکن اگر پہنیں گے تو کہیں اسراف میں شمار نہ ہو جائے, دیکھنے والے کی دل آزاری نہ ہو, کہیں کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ ہم شو آف کر رہے ہیں. تو یہ توازن کیسے قائم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. اما بعد, دیکھیے یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے ایک فارمولہ بھی دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ
تقوی کی پہچان کیا ہے. صحیح. حرام کی طرف جائے نہیں, واجب اس کا ترک نہ ہو. اور اسراف اس وقت اسراف بنتا ہے کہ جب آپ اپنے اسٹیٹس اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام کریں. ہر وہ چیز, میں اگر مثال کے طور پر زیادہ صاحب ثروت نہیں ہوں, تو میں اگر کوئی ایسی چیز پہنوں یا ایسا لباس زیب تن کروں یا ایسا گھر بناؤں یا ایسی گاڑی لوں کہ جو میرے کیا ہے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے, تو وہ اسراف میں ہے. لیکن اگر میری آمدنی ہی اتنی ہے, میرا اسٹیٹس ہی اتنا ہے کہ میں اچھی گاڑی رکھوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھا کپڑا پہنوں کوئی حرج نہیں ہے, اچھا گھر بناؤں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وہ پھر ایک علیحدہ چیز ہے کہ بڑے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور چھوٹے لوگوں کو اور بڑا مزاج کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو ایک گفتگو اور بھی ہو رہی تھی کہ دیکھیں انسان کی کچھ صفات ہیں. خدا بند عالم نے جیسے کہ ماشاءاللہ ابھی سارے چیزوں کی طرف ایک اشارہ فرمایا ہے آپ نے کہ خدا نے انسان کو پیدا کس لیے کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اچھا, یہ کیسی خلقت اس کی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. دنیا سافل ہے, دنیا ادنا ہے, دنیا پست ہے. ہم پستی کو کیوں, عجول ہے, انسان بہت جلد باز ہے. اور بچے کو بھی اگر آپ کہیں نا کہ اب تم پڑھ لو گے تو بیٹا بڑے آدمی بن جاؤ گے اور چاہو تو تم سو جاؤ, وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ سونے کا. وہ سونے کا انتخاب کرے گا, پڑھنے کا انتخاب نہیں کرے گا. یہ انسان بہت چھوٹا ہے. کیوں؟ اکثرهم لا یعقلون. اس انسانوں میں آپ کہیں گے تو اللہ نے ان کو انسانوں کو بے عقل بنایا, نہیں. ابھی جس خاتون کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ام سلمہ ام المومنین, یہ حکیمہ عرب بھی کہلاتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اکثر مشکل موارد میں آپ سے صلاح و مشورہ بھی کیا کرتے تھے. جیسے کہ وہی ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ احرام بھی باندھ کے آ گئے اور عمرے کے لیے جانا بھی چاہتے ہیں اور ادھر سے مکے والوں نے آنے کی اجازت بھی نہیں دی. اب ایک مرتبہ میرے رسول صلح حدیبیہ کر رہے ہیں, اب وہ احرام کو کھولنا ہے. اصحاب تیار نہیں ہے احرام کھولنے کے لیے. صاحب تو کہتے ہیں ہم جا کے رہیں گے مکے, ہم تو عمرہ کر کے رہیں گے. اچھا, ماشاءاللہ سے طاقت بھی ہوتی تھی اور ایک ایمان کی قوت بھی اور حرارت بھی ہوتی تھی, تو بہرحال وہاں تیار نہیں ہے کہ احرام کو کھول دیں. اب رسول چاہ رہے ہیں یہاں احرام کھول دیا جائے اور آگے پھر حج کے لیے عمرے کے لیے تشریف لایا جائے. بہرحال کافی پریشان ہوئے. اندر آئے رسول, خیمے میں آئے تو تھوڑا سر جھکا ہوا ہے اور غور و فکر میں ہے. تو حضرت ام سلمہ ساتھ تھی. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ, آپ کچھ فکر مند ہیں؟ کہ ہاں وہ یہاں ہمیں احرام کھولنا ہے اور اصحاب تیار نہیں ہے, اصحاب تو احرام کھولنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے, آپ ایسا کیجئے, آپ خیمے سے باہر جائیے, اپنا سر حلق کیجئے اور قربانی کر دیجئے اور خاموشی سے واپس اندر آ جائیے. تو رسول خدا نے کہا اچھا. گئے, باہر گئے, حلق کیا, قربان کیا جانور کو اور واپس خیمے میں آ گئے. ابا صاحب نے ادھر ادھر دیکھا, انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ تو یہ پھر ان اللہ مع الصابرین, یہ فتح, ان فتحنا لک فتحا مبین کب آئی انسان کے لیے؟ تب آیا ہے فتح مبین کہ ان اللہ مع الصابرین ہو, جیسے کہ بشر الصابرین. بے شک. علامہ صاحب آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے اور میں تو بالکل محو ہو گئی تھی اس واقعے میں. لیکن ایک بات جو ذہن میں آتی ہے, جیسے آپ نے انسان کے بے صبرے ہونے کی طرف اشارہ کیا, سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان وہ واحد سپیشی ہے جس کو وقت کا ایک خیال ہے, تعین کرتا ہے, ٹائم اینڈ سپیس اس کے لیے معنی رکھتی ہے. ورنہ آپ کسی بھی جانور چرند پرند کو دیکھیں, جس وقت بھوک لگتی ہے وہ کھانا کرتے ہیں, نہ یہ سوچتے ہیں کہ اگلے مہینے کے لیے جمع کرنا ہے, بجائے اس کے کہ اگر موسم کی تبدیلی اور اس کی وہ فطرت میں شامل کیا گیا ہے. لیکن انسان جب ٹائم کو اس طرح لے کے چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس زمانے کی, وقت کی قسم کھائی ہے, یہ ہمیں کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنی بے صبری کو اور اس میکرو پکچر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس میں ایک بات تو یہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, خدا نے انسان کو اختیار, دیکھیے عبادت اور عادت میں یا اطاعت میں بھی جو جبری اطاعت, یہ سورج چاند ستارے یہ سب کیا ہے, اطاعت خدا میں ہے لیکن جبری ہے. انسان جو پیشانی زمین پر رکھتا ہے وہ اختیاری ہے. عبادت اختیار سے بنتی ہے, جبر سے نہیں بنتی. عادت کا نام بھی عبادت نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ عادت ہو جانا اور ہے
اور عادتاً عبادت کرنا اور ہے. ملکہ آ جاتی ہے جب کمانڈ آ جاتی ہے اور کمال آ جاتا ہے تو پھر وہ عادت ہو جاتی ہے. عادت ہونا اور ہے, عادت میں رہنا اور ہے. یعنی عبادت کا معنی اور مفہوم. اب اس میں ٹائم فریم کی جو آپ نے بات کی, سب سے قیمتی شے خداوند عالم نے اگر انسان کو کوئی چیز دی ہے تو وہ ہے, سب سے بڑا سرمایہ ہی انسان کا وقت ہے اور اس کی صحیح یوٹیلائزیشن ہے, صحیح اس کا استعمال ہے. یعنی اگر ہم اپنی ٹائم کو صحیح استعمال کریں گے تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پھر ہم کامیاب ترین انسان جائیں گے. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی کے قول میں یہاں پہ بس بچوں کے لیے اور اپنی اگلی نسل کے لیے اکثر بیان کرتا ہوں اور اس کو بار بار بیان کرنا بھی چاہیے کہ انہوں نے کہا اپنی نسل کو ٹائم فریم سے آگے پہنچا دو. یعنی اگلی نسل کو جن کی تم تربیت کرو اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں کرو, آئندہ کے زمانے کے لحاظ سے کرو. اور آج بھی یہ سارا کا سارا مسلمان جو ہے یہ ہمیشہ اسی بحث میں الجھا رہ جاتا ہے کہ اس کو مانوں کہ نہ مانوں, مانوں کہ نہ مانوں. بھائی مان کر کے آپ اس کا توڑ نکالیے. مثلا آج کل کورونا کی ایک جملہ کہہ دوں بس, آج کل کورونا کی بحث چل رہی ہے. ابھی ماننے نہ ماننے پہ بحث کریں. بھائی اگر ہے یا نہیں ہے آپ اس کی ویکسین بنانے پہ بات کریں, آپ اس کا توڑ نکالنے پہ بات کریں. نور بھائی آپ کی طرف لے کے آؤں, فطرت جو بار بار کہا جاتا ہے کہ کیا انسان کی فطرت بدل سکتی ہے کیونکہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں, یا عادت کی بھی بات ہوئی, عبادت کی بھی بات ہوئی. اگر دنیاوی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور بچپن سے کھینچتی ہیں, آپ بچپن سے آپ کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ مادی میرے پاس کیا چیز ہے, کیا آپ اس کو بدل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر آپ کی جو مقصود ہوگا, آپ کی جو نظر ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی اور شروع سے اس میں آپ کی تربیت رہی ہو, یا پھر دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, جو آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے, آپ کی صحبت ہوتی ہے. اگر تربیت شروع سے بہتر رہی ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ورنہ بھی قرآن نے خود کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اپنے آپ کو ان لوگوں میں روکو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اچھا ذکر بھی کس طرح ہے, فکر ہو. اچھا فکر کس طرح ہے, جیسے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ فکر کی مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو گاؤں میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ 4-5-6 مٹکے رکھ کے جا رہی ہوتی ہیں, ان کے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے, وہ چڑھ بھی رہی ہوتی ہیں, اتر بھی رہی ہوتی ہیں, چڑھ بھی رہی ہوتی ہیں, اتر بھی رہی ہوتی ہیں. مجال ہے کہ کوئی ایک بھی گر جائے. کیوں؟ وہ بات تو کر رہی ہوتی ہیں مگر فکری طور پہ سارا دھیان ان کا وہاں ہوتا ہے. اسی طرح بندہ خدا دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی. دنیا میں رہتا ہے, دنیا اس کے اندر نہیں ہوتی, اس کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے. اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اور بدلنے کے لیے سب سے بہترین چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک, ابھی یہ گرمی کچھ بھی گرمی نہیں ہے. غزوہ تبوک میں اتنی شدید گرمی تھی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھل پک چکے ہیں, مدینے والوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کھجور ہے, کھجور پکی ہوئی ہے. یہ وہ موسم تھا کہ توڑنا تھا, بیچنا تھا, اپنے لیے رکھنا تھا, مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے وہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اگر دیکھیں آپ اگر دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے, اب جتنا بھاگیں گے دنیا آپ سے پیچھے بھاگے گی. اور یہ تو اس دفعہ تو میرے خیال میں جس کے ذہن میں اگر مغالطہ تھا بھی تو کلیئرٹی اب ایک مثال, کووڈ-19 کے اٹلی والوں نے کیا کیا, اٹلی والوں نے اپنا پیسہ زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ کس کام کا جب یہ ہمارے پیارے نہیں بچا سکا. آج دیکھیں بہت سارے لیکن لوگ سوال یہ بھی ہے نا کہ ہم جتنی پلاننگ کر رہے تھے, آپ دیکھیں اگر یو اے ای کی بات کی جائے, 5 سال سے ایکسپو 2020 کی تیاری ہوتی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمام دنیا کی جتنی ٹریول ہے, آنا جانا, سب چیزیں رک جائیں گی. لیکن اٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہم اپنے آپ کو, ابھی بھی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ میاں نے ریسیٹ بٹن پش کیا تھا یا پاز کیا ہے ہمیں 2 مہینوں کے لیے, اس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. آج بھی دیکھیں جیسے ہی آپ نے لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا, بازاروں میں ویسے ہی رش ہے. کہاں ہمیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یعنی پہلے شروع میں ہم دیکھ رہے تھے, بحث یہ ہو رہی تھی کہ مساجد, تراویح, ہم کیسے عبادت کریں گے, لیکن جیسے ہی بازار کھلے ہیں تو خریدنے ہمیں وہی کپڑے اور جوتے ہیں. تو پھر ہم دنیا کی رنگا رنگی کی طرف کبھی بھی مائل ہیں. دیر ہو گئی, صرف اس لیے دیر ہو گئی کہ روڈ پہ اتنا رش تھا, اور ایک رکشے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بچوں سمیت 5 بچے اور خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایک رکشہ ڈرائیور کا حال میں نے دیکھ کے دکھایا, بلکہ ڈرائیور کو میں نے کہا دیکھو رکشہ ڈرائیور اپنے چھوٹے سے بچے کو, اور وہ بھی پورا لباس بھی نہیں پہنے ہوا ہے, اور ایسے گود میں لے کے رکشہ چلا رہا ہے آج کے دن, جبکہ گرمی کو بھی دیکھیے اور کورونا کو بھی دیکھیے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تربیت کا معاملہ.
ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں نا تربیت اس قوم، لیکن کسی بھی قوم کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ایک اس بڑا قوم کی اچھا میں نے تربیت ہے۔ ایک جملہ سنا، انہوں نے کہا عید واز نیور اباؤٹ شاپنگ. ہم نے عید کو اور ہمارے تہوار کو، ہمارا یہ تو اللہ تعالیٰ تحفہ دیتا ہے روزے داروں کو جنہوں نے 30 دن روزے رکھے. ہم نے عید کو صرف اور صرف نئے کپڑے، نئے جوتے، ہماری شاپنگ اس سے 22 کیوں جوڑ لاکھ دیا ہے؟ مربع میل پہ جس کی حکومت، اس کا نام ہے فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب. جس حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چاند رات کو اشک بار ہیں. کہا امیر المومنین آپ اشک بار کیوں ہیں؟ کیا عید نہیں منائیں گے؟ فرمایا عید تو ان کی ہوتی ہے جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت قبول فرمائے. سبحان اللہ. یہ ایک عاجزی کا، جن کی اللہ کے نبی نے فرمایا جن میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کو عشرہ مبشرہ میں کہا، صحیح. جو رسول کے ساتھ ہے، ان کا یہ معاملہ ہے. اور ہمارا کیا ہے کہ ہماری پوری کی پوری جو کنسنٹریشن ہے وہ دنیا کی طرف ہے. اچھا میں یہ دوبارہ اس بات پہ آنا چاہوں گی، یقیناً ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عید ہماری اگر اس زاویے سے دیکھا جائے کہ عبادتیں قبول بھی ہوئی یا نہیں، کیا ہم نے اپنی برائیوں کو پیچھے چھوڑا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو عادت کو، اگر کوئی کوتاہی کرنے کی عادت ہے، غصہ کرنے کی عادت ہے، اس کو ہم بدل بھی پائیں یا نہیں. ضرورت ہو جاتی ہے شاپنگ کی. لیکن جی ذرا سامیہ کی طرف بھی چلتے ہیں. سامیہ، جیسے کہا جاتا ہے عید از ناٹ اباؤٹ شاپنگ، لیکن بچوں کی عید تو ان کی یہی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں. بنایا کیا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ود دا آج کینڈلز. تو بیبا بلش کی طرف سے یہ کینڈل سٹینڈ مجھے یہاں پہ بھیجا گیا ہے. تھینک یو فرحانہ قاسم کہ اتنا خوبصورت سے کینڈلز اور اس کو پریزنٹیشن میں نے پکوڑوں کے ساتھ دیا ہے. اور جہاں تک رہی بات بچوں کی، تو ایکچولی عاجزی اور سب کچھ تو ایک الگ ہے جو بڑے عبادت کرتے ہیں، لیکن جب بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو جو ان کی مسکراہٹ اور نئے کپڑے، نئی چیزیں جو پہنتے تو وہ خوشی جو ہوتی ہے نا وہ دوبالا ہو جاتی ہے. ماں باپ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی عید ہے، ہمیں بھی نئے کپڑے لیکن پہننے سامنے ہیں. تربیت کیسے کی جائے؟ جیسے بار بار فوکس دوبارہ تربیت پہ آ رہا ہے نا، تو کیسے ہم باور کرائیں بچوں کو کہ اگر اس دفعہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ باہر جا کے شاپنگ کر سکیں، 15 جوڑے آپ کے پاس ہوں، پیسے بھی کم ہیں، دکان کی ٹائمنگ بھی کم ہے، اور بچہ اس پہ صبر بھی کرے اور بڑا خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ اس طرح کی عید ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. میں نے اتنی دفعہ دیکھا کہ نماز سے پہلے میرا بچہ یہ پہنے گا، نماز کے بعد یہ پہنے گا، جمعۃ الوداع کو یہ پہنیں گے، جب ہم افطاری بانٹیں گے تو میرے بچے یہ کپڑے پہنیں گے. تو یہاں پہ بچے تو پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو تو آپ کچھ بھی پہنائیں گے وہ تو خوبصورت لگیں گے. لیکن بچے اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ اس چیز کا حصہ ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا یا یہ تہوار پورا نہیں ہوگا، یا اداس ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے تو عید ہی نہیں منائی، اس دفعہ میری چوڑیاں نہیں تھی، میری مہندی نہیں تھی. تو ہمیں بچوں کو یہ بتانا کہ اصل عید کا میسج کیا ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، کہ اس دفعہ آپ دوسروں کی مدد کریں، کس طرح اس مہینے میں ایک ایک لمحہ لمحہ آپ کے لیے نیکی ہے. اگر آپ کسی کا روزہ کھلوانے میں کسی بچے سے کہیں گے شربت پہلے اس کو دے دو، تو یہ بھی آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ 100 جوڑے لے سکتے ہیں، لیکن آپ بچوں کو ایک دن کم جوڑا دیں کہ نہیں بیٹا پیسے نہیں ہیں، ان کو بتائیں. ایک تو پیسے کی اہمیت بتائیے ان کو، مطلب آپ یہ بتائیے کہ اپنے میں سے ایک جوڑا اس بچے کو دو. یہ بچپن سے ہی ہوتی ہے چیزیں. اچھا لیکن یہ چیز نا ہم بطور پیرنٹس ہم کہیں غلطی بھی تو کرتے ہیں. علامہ صاحب جیسے بچے کو کسی کمپٹیشن میں بھیجتے ہیں، جب اگر اس کو شوق ہے نا، بھاگنے کا شوق ہے، پینٹنگ کا شوق ہے، لیکن ہم اس کے سر پہ مسلط کر دیتے ہیں دنیاوی کامیابی کہ فرسٹ پرائز لے کے ہی واپس آنا. یہاں پہ تو پھر ہم ڈبل میسج دے رہے ہیں اس کو. یہاں پر تو ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ اگر کھیل کے حوالے سے یا بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ بچے کو اپنے اسٹیٹس پہ اور اپنے اس پہ لا کے عقل کے معیار پہ اور کسوٹی پہ نہیں پرکھا کرے، بلکہ بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی عقل کے مطابق کام کرے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولاد جو ہے جب 8 سال تک جو بچہ ہے وہ کیا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے غلام ہوتے ہیں. آج اگر آپ اس کو بادشاہ بنائیں گے اور اس کے غلام بنیں گے تو جب بوڑھا اور بچہ برابر ہو جاتا ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے تو یہ بچہ جوان ہوگا، آج آپ جوان تھے، تو یہ آپ کے ساتھ وہی ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا کہ جو آپ نے اس کے ساتھ بچپنے میں اختیار کیا تھا. یعنی آپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ اس کو انجوائے کر رہے تھے، آپ اس کو ٹائم دے رہے تھے، آپ اس کو وقت دے رہے تھے، آپ اس کو عقل دے رہے تھے، آپ اس کو انسانیت سکھا رہے تھے مختلف انداز سے. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ پڑھانے کے لیے کوئی ٹیبل کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کھیل کے میدان سے پڑھا دیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کیا ہم کو کر کے نہیں دکھایا کہ مسجد نبوی کے اندر بے شک۔ بچے آ جائیں، امام حسن امام حسین آ جائیں تو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، گھر میں ہیں تو ان کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، ان کے علامہ ساتھ صاحب ساتھ قطع کرتے کلامی ہیں۔ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا ہے. اگر بچے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں جلدی پہنچ جائیں اور پہلی صف میں کھڑے ہوں ہمارے یہاں، تو پھر بزرگ آگے ان کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں نور بھائی؟ اس پہ کبھی آپ نے روکا ٹوکا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی شرارت الگ چیز ہوتی ہے، بچوں کی بدتمیزی الگ چیز ہوتی ہے. تربیت میں جو ہم بار بار کہتے ہیں تربیت میں تین چیزیں ہوتی ہیں. تربیت میں سب سے پہلا ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے عمل، اور تیسرا ہوتا ہے اخلاص، اور اخلاص ہوتا ہے اس کی کاؤنسلنگ سے. ہمارے یہاں ہر چیز کو شرارت یا بدتمیزی میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ شرارت الگ چیز ہے، بدتمیزی بڑوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے. اگر اس چیز کو ہم رکھیں گے تو بچہ اچھا ہو جائے گا. اب جس طرح آپ کا رہا معاملہ، آپ نے سوال کیا مسجد کے حوالے سے، کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ان کو پھر میں خود جا کے ان کو سمجھاتا ہوں، اور ہر مساجد کے اندر ہوتے ہیں. کچھ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے بزرگوں کی بیماری کی وجہ سے، وہ بچوں کو کھاتے ہیں، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، عمر میں ہوتا ہے کہ جی ہم بڑے ہیں. اچھا یہاں ایک اصول سمجھیے گا، سبیان حدیث کے اندر وہ لفظ ہے کہ وہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں کہ جو مسجد میں جا کے گندگی کر سکتے ہیں یا شور شرابہ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. سبیان کا اطلاق ہوتا ہے جیسے 3 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ جو ہے. ہم جیسے مسجد نبوی میں بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ اگر بچے ہوں تو ان کی صفیں پیچھے رکھی جاتی ہیں کہ اگر آپ ذرا خاموشی سبیان جو چھوٹے بچے ان کو تو مسجد میں لانے کو منع ہے. جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کی آخری صف بنائی جائے. یہ ذہن میں ایک اصول رکھیے گا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، جیسے 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے کہ جو بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، جو ہے سجدے میں جا رہے ہیں تو کسی کی ٹوپی نہیں کھینچ رہا، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. یہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی جیسے بچوں کے حوالے سے، تو ایک بات اگر اجازت ہو تو بس جملہ عرض کر دیں کہ جب نیک کام کیا کریں تو اپنے بچوں کے سامنے کیا کریں. میں نے ایک چیز دیکھی کہ اکثر صدقہ دیا جاتا ہے گھروں میں، اور وہ بچوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بچوں کے ہاتھ سے لگایا جاتا ہے یا پیشانی سے لگایا جاتا ہے. میں نے بہت غور کیا کہ صدقے کا یہ پیشانی پہ لگانے اور ہاتھ پہ لگانے سے کیا تعلق ہے. تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے بزرگان نے یہ بچے کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بابا کی عادت یہ تھی کہ روزانہ صبح یا وہ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس چیز کو، وہ نوٹس یاد کر لیتا ہے کہ یہ کام مجھے بھی کرنا ہے. بہت شکریہ نور بھائی، بہت شکریہ. وقت کم اور اس لیے ذرا تیز گام کی طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. 3 بجے تک ایک خوبصورت سی نعت سننا چاہیں گے جس کے ساتھ ہم بریک پہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے اور لیٹس موو ٹو دا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
مجرم ہوں، زمانے کا